ہم غدیری ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر کے حوالے سے اور غدیر کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ عنوان ہے غدیر ہی مرکز اتحاد۔ عید سعید غدیر کی مناسبت سے تمام کائنات کے ذروں ذروں کو، تمام انسانیت کو، اور بالخصوص غدیر کے والی و وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ پیغام ہے جو خداوند متعال نے علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کے اعلان ولایت کے بعد لوگوں کے درمیان جاری کیا۔ غدیر ایک دن کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیر ایک تاریخ ہے۔ غدیر ایک مکان کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیر ایک کائنات ہے۔ غدیر ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ غدیر پورا ایک سلسلہ ہے۔ کیوں ہمارا یہ ماننا ہے کہ غدیر ہی مرکز اتحاد ہے؟ اگر ہم مسلمانوں سے یہ پوچھیں کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ، تم جن کو اپنا رہبر اور اپنا آقا مانتے ہو، کیا تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ ان کو اپنا رہبر مانے؟ بے شک آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ نہیں۔ ہر شخص کے اوپر کچھ لوگوں کا اتفاق ہے اور کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ کسی کا بھی آپ نام لیں گے تاریخ اسلام میں کہ جس نے مسلمانوں کی باغ ڈور کو سنبھالا ہو، ایک لمبی مدت کے لیے یا ایک کم مدت کے لیے، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ امت مسلمہ نے اتفاقی طور کے اوپر کسی کو بانا ہو۔ آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ ابتدا اسلام سے انتہا اسلام تک دیکھ لیں، ہاں، ذات مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ سب کا آپ کے اوپر اتفاق ہے۔ آئیے تاریخ میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتفاق کے بعد اگر مسلمانوں نے کسی ذات کے اوپر اتفاق کیا ہے، اتحاد کیا ہے، اجماع کیا ہے، تو وہ کس کی ذات ہے؟ یقین مانیے ذات مبارک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ آپ کو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملنے والی۔ اب چاہے کچھ لوگ آپ کو پہلے خلیفہ، جانشین اور امام کے طور پر مانیں، اور چاہے کچھ لوگ آپ کو چوتھے خلیفے کے عنوان سے مانیں، لیکن تمام امت اس بات کے اوپر اتفاق رکھتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام امت اس بات کے اوپر بھی متفق ہے کہ اگر فضائل کو انسان کی صورت میں ڈھالا جائے تو تنہا ایک انسان کی شکل بنے گی، اور وہ ہے ذات مبارک علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام فضائل کا مجموعہ ہے مولا۔ تو اگر امت کو آگے کسی کے اوپر اتفاق کرنا ہے، اگر امت آگے یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسے انسان کے زیر سرپرستی آگے بڑھے کہ جہاں اس کو کمال ملے، جہاں اس کو عروج ملے، جہاں اس کو اتحاد ملے، جہاں اس کو سربراہی ملے، جہاں اسے تمام کائنات کی نعمتیں ملیں، تو وہ ذات مولا کائنات ہے۔ غدیر کا مسئلہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے۔ غدیر کے لیے انبیاء نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ غدیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔
آپ بتائیں 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، 13 سال مکے کے آپ نکال دیجئے، مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی، لیکن کیا 10 سال میں، اور وہ بھی اواخر کے 10 سال میں، آپ کو غدیر میں جتنا مجمع جمع ہوا اور ایک ساتھ ایک پیغام کو پھیلایا گیا، آپ کو کہیں ملے گا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نماز جماعت دکھائیے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد غدیر سے زیادہ ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ مسلمانوں کے اتحاد اور ان کے اجتماع کی ایک مثال دیجئے کہ جس میں تعداد غدیر سے زیادہ ہو، نہیں ملے گی۔ اگر ہم عقل سلیم کا استعمال کریں، انصاف سے کام لیں، تعصب کی اینک کو اپنی آنکھوں سے ہٹا دیں، تو یقیناً ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا، تاریخ اس بات کی گواہی دے چکی ہے، علماء اپنی کتابوں میں اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ اگر کوئی ذات ہے کہ جس پر سب اتفاق کر سکتے ہیں تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آئیں ہم کسی ایک مناسبت کو مل کے منائیں، مسلمانوں سے اگر درخواست کی جائے کہ کوئی ایک ایسا انسان تلاش کیجئے کہ جس کی ولادت پہ سب کو اتفاق ہو اور جس کی شہادت پہ بھی سب کو اتفاق ہو، اس کی ولادت پر سب مل کے خوشی منا سکیں اور اس کی شہادت پر سب مل کے غم منا سکیں، تو آپ بتائیں اسلام میں وہ ذات کون سی ہے؟ حتیٰ یہاں پر تو عجیب بات ہے، کیونکہ ایک واقعیت ہے، لہٰذا اس کو بیان کرنے سے کوئی گریز نہیں ہے، حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات یہ بھی مورد اتفاق نہیں ہے، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بھی اور شہادت بھی متفق علیہ ہے مسلمانوں کے درمیان، نہ زمان میں کوئی اختلاف ہے، نہ مکان میں کوئی اختلاف ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں تو جوڑنے کے لیے کوئی سینٹر پوائنٹ چاہیے، جوڑنے کے لیے کوئی اکسیر چاہیے، جوڑنے کے لیے کوئی ایک ایسی جذب کرنے والی شے چاہیے جو تمام چیزوں کو اپنی طرف جمع کر لے۔ تو یاد رکھیے، اس اکسیر کا نام، اس سینٹر کا نام، اس جذب کرنے والی شے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں، جو کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے پورا خطبہ غدیر انشاء فرمایا ہے، گرچہ ہماری جو مشہور کتابیں ہیں، خاص کر اہل سنت کی جو مشہور کتابیں ہیں، اس میں آپ کو خطبہ غدیر ایک جگہ نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی ہے اور کتاب لکھی ہے اور پورے خطبہ غدیر کے الگ الگ ٹکڑوں کو لا کے اہل سنت کی کتابوں سے آگے اس کو پروف کیا ہے۔ اس میں آپ کو کون سی باتیں ملیں گی؟ عظیم ترین معارف آپ کو خطبہ غدیر میں ملیں گے، عظیم ترین اسلام کے بنیادی مسائل آپ کو خطبہ غدیر میں ملیں گے۔ خطبہ غدیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت کو نچوڑ کر ایک ساتھ پیش کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے اس سے بڑی مبارک بات کہیں دی ہے؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جب غدیر کا خطبہ ختم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین معرفی کر دیا، پہچنوا دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس کے بعد لوگوں نے آ کے مبارکباد دینا شروع کی۔ اب اس خطبے میں، اس جملے میں مولا کس معنی میں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، لوگوں نے آ کے مبارکباد کس بات کے اوپر دی؟ بھائی کوئی مولا کائنات علیہ السلام کو کوئی ہدیہ ملا ہوگا، کوئی ایسی نعمت ملی ہوگی، کوئی ایسا مقام ملا ہوگا، کوئی ایسا کارنامہ ہوا ہوگا، کوئی ایسی کامیابی آپ کو نصیب ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے آ کے مبارکباد پیش کی۔ وہ کامیابی کیا ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس کامیابی کے اوپر اتنا بڑا مجمع آ کے مبارکباد پیش کر رہا ہے،
کیا وہ کامیابی قابل غور اور مطالعہ نہیں؟ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ جناب حاکم حسکانی اپنی کتاب شواہد التنزیل میں واقع غدیر اور اس آیت کے ذیل میں کہ یا ایھا الرسول بلغ، آیت تبلیغ کے ذیل میں چند روایات کو لا کے پیش کرتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ آیت تبلیغ غدیر کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو غدیر کا دن کمال دین کا دن ہے، اتمام نعمت کا دن ہے۔ کتنی بڑی عید ہے۔ میں مسلمانوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، چلیے تاج پوشی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بعنوان خلیفہ اور جانشین پیش کرنا، اگر اس مسئلے کے اوپر مسلمان کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہوا کچھ کہتے نہیں، یعنی اپنی اعتبار سے اس کے آگے تفسیر پیش کرتے ہیں، تو کیا صرف غدیر کا دن اسی کا دن ہے؟ نہیں، غدیر کا دن ایک اور دن بھی ہے۔ غدیر کا دن روز اکمال دین ہے، اتمام نعمت ہے۔ اگر غدیر کا دن روز اکمال دین و اتمام نعمت ہے تو پھر ہمارا رویہ غدیر کی بنسبت کیا ہونا چاہیے؟ تو پھر ہمارا رویہ غدیر کی بنسبت یہی ہونا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو مل کر 18 ذی الحجہ کے دن کو بعنوان عید منانا چاہیے۔ اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا، کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں ملا۔ جب بھی کوئی نبی آیا اس کے بعد ایک نئی شریعت اور نیا نبی آنے کا انتظار رہا۔ جناب نوح آئے، چلے گئے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سب آئے، اپنی شریعت لے کے آئے، کتاب کو لے کے آئے، بعد والے نے آ کے اس کو تکمیل کیا، آگے بڑھایا۔ لیکن یہ فخر فقط مسلمانوں کے لیے ہے کہ پروردگار نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، ایک کتاب حجت ان کے درمیان پیش کر دی، اور ایک انسان کامل اور ایک انسان عظیم کو ان کے درمیان امام اور رہبر بنا دیا۔ اگر ہم آگے پوری دنیا میں یہ اعلان کریں کہ ہمارا دین کامل ترین دین ہے، ہمارا دین عالی ترین دین ہے، کیوں کامل ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ اصول ہیں، وہ پرنسپل ہیں، وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کی سربراہی کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کمال اور سعادت کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، ترقی کس چیز میں ہے۔ آج دنیا ترقی اور کامیابی کے معیار کو کھو چکی ہے۔ آج دنیا کو نہیں پتہ کامیابی کسے کہتے ہیں، ترقی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کچھ کھوکھلے اصول بنا لیے ہیں اور ان کا نام کامیابی رکھ دیا ہے، ان کا نام ترقی رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی کامیابی کہاں پر ہے، حقیقی کمال کہاں پر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ غدیر پورے سال کا کتنا اہم دن ہے، اور اس دن کس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیں، جو ہمارے اشتراکات کے پوائنٹ ہیں، وہ نقطے جہاں ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ان کو تلاش کریں، اور اس کو تلاش کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم متحد ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ہم متحد ہو کر اپنے اسلامی قوانین کی پابندی کر سکیں، اور ہم متحد ہو کر دنیا کو بتا سکیں کہ اگر کوئی فرقہ دنیا کے ماحول کو صحیح کر سکتا ہے، کوئی فکر اگر دنیا کے ماحول کو اس بربریت سے نجات دے سکتی ہے تو وہ فکر غدیر ہے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ یہ دن، یہ عید ہم پر اور آپ پر سب پر مبارک ہو، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں اور ان کی امامت کو قبول کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غدیری ہیں۔